یہاں پر جمع ہے اس کی ایک پودا کا بیج بونے والے جو ہیں وہ ڈاکٹر شریف نظامی صاحب ہیں. تو ان کی جتنی توصیف بیان کی جائے اتنی کم ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کی توصیف بیان کریں. پھر جب یہ فیصلہ آ گیا 3 ماہ کے اندر کہا گیا کہ جناب اس کو نافذ کیا جائے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلے کو رد کر دیا اور اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں دھرے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے ایک طریقے سے. ہماری عدالتیں، ہمارے ججز، ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، ہماری گورنمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں، اگر ان کی ذرا سی بھی توہین ہو جائے تو وہ فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے ہماری توہین کر دی، اور حد کے عزت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قانون شکنی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. لیکن کتنے بڑے المی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اردو کے نفاذ کا فیصلہ بھی آ گیا اور اردو کو جب نافذ بھی نہیں کیا گیا، قانون شکنی کی جا رہی ہے، مستقل قانون شکنی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسی کے کانوں پہ کیوں نہیں دیکھ رہی. اور یہ بڑے شرم کی بات ہے جو سیاستدان یہ بات کہتا ہے کہ ہم اردو کے ساتھ انگریزی کے ساتھ اردو کی بھی بات کریں گے، اس کو نافذ کرنے کے لیے بات کریں گے، یا امتحانات کے لیے انگریزی کے ساتھ اردو کو بھی جناب مثال طور پہ پروان چڑھائیں گے، تو بڑے شرم کی بات نہیں ہے. آپ ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی ایک مشہور سی مثال ہے نا کہ وہ پخ جس کو کہتے ہیں نا، ایک گدھے کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ انگریزی کی پخ جو ہے نا ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہے. تو ان ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، اور ان سیاستدانوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنے وزیر اعظم سے کیوں نہیں کہتے کہ جناب اس کو نافذ کریں؟ آپ اسمبلی کے اندر کیوں نہیں کہتے کہ مثال طور پہ بہت واضح فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اس کو نافذ کیا جائے ہر ادارے کے اندر؟ یہ پاکستان کا، ہمارا نہیں، یہ پاکستان کا آئینی اور قانونی حق ہے پاکستان کا کہ ہر ادارے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، ہر مقام کے اوپر آپ کی قومی زبان کے اندر تصویرات ہونی چاہیے. لیکن ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم اس بات کا اعادہ ہی نہیں کرتے. ہم صرف اپنی الجھنوں میں پڑے ہوئے، اپنے کیسز میں پڑے ہوئے، اپنی بندر باٹ میں پڑے ہوئے، پیسے کو لوٹ رہے، پاکستان کو بے تحاشا لوٹا جا رہا ہے. لیکن جس سے پاکستان کا مستقبل سنور سکتا ہے اس چیز کی طرف سے ہم نے آگے بند کر رکھی ہے. یہ تو بلی اور کبوتر والا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو یہ بڑے شرم کے مقام ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ جناب ایسا نہیں ہو رہا اور مستقل ہم جدوجہد کرتے رہے، ہم نے آوازیں اٹھائی، ہم نے مظاہرے بھی کیے، ہم نے بے تحاشا جو ہے لکھا بھی اس کے اوپر، جگہ جگہ پروگرام بھی کیے، لوگوں کو انوائٹ بھی کیا، بلایا، جو حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان سے جا کے ملاقاتیں بھی کی کہ جناب آپ مہربانی فرمائیے نفاذ کی طرف جو ہے نا آئیے. لیکن کسی نے بھی وعدہ تو کر لیا. وہ کہتے ہیں نا جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو دل میں بڑی خوشی سی ہو جاتی ہے نا. تو ایک شعر مجھے یاد آ کے تھوڑا مزاحیت ہے کہ وعدہ وہ کر گئے آئیں گے خواب میں، مارے خوشی کے نیند نہ آئے تو کیا کروں. تو ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ ہم خوشی کے اندر جو ہے نا سو بھی نہیں سک رہے. فیصلہ تو آ گیا، جیسے شہزاد نیاز صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ انگریزی کے اندر لکھ کے جو ہے نا فیصلہ سنا دیا گیا. چلیں
آپ نے انگریزی کے اندر فیصلہ لکھ کے سنا دیا گیا، مان لیا آپ کی جو بھی کچھ بات ہے، لیکن آپ نے فیصلہ تو آ گیا نا، اس کے اوپر عمل درآمد کی کریں، اس کی تعمیل ہونی چاہیے. وہ کسی بھی زبان کے اندر انہوں نے لکھ کر پیش تو کر دیا. چلے مان لیں کہ مداد روپے آج ابھی تک آپ اپنے دفتروں کے اندر زبان جو ہے انگریزی استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے انگریزی کے اندر فیصلہ لکھ دیا. میں نے مان لی آپ کی بات، ساری مان لی، سب کچھ مان لیا، لیکن جب ایک حکم صادر ہو گیا تو آپ کو کیا قباحت ہے کہ انگریزی زبان کو ہٹا کر اردو زبان جو ہے اس میں رائج کی جائے؟ آپ کو کون حق دیتا ہے کہ آپ آئین کی پامالی کریں؟ تو جب ہم نے یہ دیکھا تو لامحالہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر شریف نظامی صاحب عمر ان کی کافی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے. میری 1 سال قبل جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے بولا کہ حوصلہ نہیں ہارے، ہم سب آپ کا دستے بازو بنیں گے. آپ پھر جو کھڑے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بھی آپ کے 13 تاریخ کو آپ نے سنا آیا. لیکن ابھی تک بھی فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ کو 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 1 مہینے کے اندر اس کو نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے. ابھی تک ایوانوں میں کھلبلی نہیں بچی. ہم سلام پیش کرتے ہیں حامد میر صاحب کو کہ انہوں نے واضح طور پہ ایک پروگرام بھی کیا اس کے اوپر باقاعدہ، اور اس میں لوگوں کو بلایا، ان سے بات کی کہ بھئی اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ اردو کو نافذ کیوں نہیں کرتے. یہ سوال انہوں نے کیا، لیکن آج تک وہ کہتے ہیں نیل بیٹا سناٹا کہ جناب خاموشی اختیار کر لی گئی. کچھ مسائل ہیں، میں ان تمام اداروں سے، ان تمام حکومتی ادارے جو حکومت کے اندر موجود ہیں، ان تمام سے میرا ایک سوال ہے، وہ قباحت تو بیان کرتے ہیں، جو قباحت ہے وہ بیان کرتے ہیں، ورنہ اس کی وضاحت ہے، قباحت کی وضاحت ہے، وضاحت کوئی بھی نہیں دیتا. بس یہ لفظ کہ جناب ہم اس کو نافذ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے، وہ پرابلم تو بیان کریں نا، تاکہ اس کا بھی سنجے معاف کیا جائے، اس کے لیے بھی آواز اٹھا دیں کہ جناب آپ یہ مجبور ہیں، اس مجبور کا ہم آواز، وہ کہتے ہیں نا جتنے بھی جو ہم لوگ کون ہیں، ہم ایک عام آدمی ہیں، ہم عوام ہیں. جب عوام آپ کسی بھی مسئلے مسائل کے اندر پھنستے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں، اس میں پھنستے ہیں، تو تب بھی آپ کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہوتی ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں کھڑا ہوا ہوتا. ابھی ہم دنیا جہاں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں نے اتنے اربوں روپیہ کھا گئے، یہ سب تمام سیاستدان اور دیگر بہت سارے ادارے کے جو افراد ہیں، ان کو بچانے کے لیے بھی تو عوام کھڑی ہوتی ہے. تو بڑی مہربانی ہوگی، میں تمام اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس قباحت کی وضاحت کریں کہ ہمیں اس کو نافذ کرنے میں جو قباحت ہے وہ بیان کریں. اگر آپ نے اس قباحت کی وضاحت نہیں کی، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں کمزور نہیں سمجھیے گا بالکل بھی. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مثال کے طور پہ یہ چند جو ہے افراد ہیں جنہوں نے آواز اٹھا لی اور جو ہے ایسا نہیں سمجھیے گا بالکل. یہ پورا کا پورا پاکستان ہے، یہ چند لوگ نہیں ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ ان کی آواز کو دبا لینا ہے. آپ کو قانون کے ساتھ مذاق نہیں کرنے دیا جائے گا. ہم ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اس کے لیے بآواز بلند، بآواز حق کھڑے ہوں گے، اور آپ ہمیں ہمارے ارادوں کو چٹانوں کی طرح مضبوط پائیں گے. یہ مت سوچئے گا کہ مثال کے طور پہ یہ بے وقوف سے لوگ جو ہے نا کھڑے ہو گئے اور جو ہے اردو کے لیے جو ہے رنگ اٹھا کے جو ہے یہ بابا جو ہے نکل گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، یہ کیا کر لے گا؟ 70 سال کے پیچھے نوجوان نسل کا جو خون ہے وہ جوش بلبلہ بھی موجود ہوگا. اس کے ساتھ 50 سال کا بزرگ بھی کھڑا ہوا ہے اور 20 سال کا نوجوان بھی کھڑا ہوا ہے. ان کو اپنے حقوق چاہیے، یہ حق ہے ہمارا آئینی حق ہے.
ہمارے بچوں کا آئینی حق ہے. ہم آپ کو اپنے بچوں کا آئینی حق نہیں ماننے دیں گے. پاکستان جب وجود میں آیا، دراصل اردو کی آزادی جس دن ہو جاتی ہے، آپ کی زبان جس دن آزاد ہو جاتی ہے، اس دن سمجھ لیجیے کہ پاکستان آزاد ہوا. یہ آزادی کا دوسرا پارٹ ہے جس کے پیچھے ہم لوگ آواز اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ صرف زبان نہیں سمجھیے، یہ وہ پارٹ ہے. پہلا صفحہ وہ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کی اور ہم نے یہ آزاد وطن حاصل کیا. لوگ جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان قائم ہوا، مجھے شدید غصہ آ جاتا ہے. قائم ہوا کہ ہمیں کسی نے ٹرے میں رکھ کے سجا کے دے دیا جو ہمیں قائم کر کے دے دیا گیا؟ نہیں. ہماری 100 سالہ جد و جہد ہے آزادی کے لیے، اور اس جد و جہد کے ساتھ ہم نے وطن کو حاصل کیا ہے. قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اور ان کے ساتھ ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی مذاہب میں اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے، ان سب کی قربانیاں ہیں. جس کے بعد یہ وطن آزاد ہوا. تسلط کس نے کیا تھا؟ انگریزوں نے کیا تھا نا. کسی چیز کو اگر اس بوتل کے اوپر کوئی قبضہ کر لے گا تو اس سے چھڑایا جائے گا یا مذاکرے میں اس کو دوسری نئی بنا کے دے دیا جائے گا؟ نہیں، چھڑایا جائے گا. یہ میری چیز ہے، مجھے واپس کی جائے. انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور اس وقت کی قومی زبان اردو تھی، اور آپ کی دستاویزی زبان جو تھی وہ فارسی تھی. فارسی کا گلا گھونٹ دیا گیا لیکن اردو کو نہیں مار سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ایشیا کے بر صغیر کے تمام ممالک کے اندر اردو جو ہے وہ بولی اور سمجھی جاتی تھی. ابھی جیسے میں تذکرہ کر رہا تھا، گفتگو میری ہو رہی تھی اس سے پہلے، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا 25 فروری کو 1947 میں کہ جناب پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. یہ وہ دن ہے. زبانیں اپنی تہذیب رکھتی ہیں. یہ دن ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ منانا چاہیے. یہ تو ہمارا بہت بڑا دن ہے. جس کو ہم نے رد کیا ہے. لوگ ماں بولی جناب 21 فروری انہوں نے اس کے اگینسٹ میں نکالا ہے. یہ شرپسند لوگ جو ہے کہ جناب اس کی اہمیت کو ختم کیا جائے. اردو کی اہمیت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اردو کوئی چھوٹی سی زبان تھوڑی ہے، یہ کسی ایک گھر کی زبان تھوڑی ہے. یہاں پر اردو تو سب کی زبان ہے. یہاں پر کوئی پنجابی ہے، کوئی سنسکرت ہے، کوئی بلتی ہے، کوئی بہاری ہے، کوئی مزاج الفے حیدرآبادی ہے. بے شمار زبان ہے. کوئی میواتی بولتا ہے، کوئی سی زبان بولتا ہے، لیکن تمام سندھی بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے یا کوئی اور زبانیں بولتا ہے. ان سب کی ایک زبان جو ہے وہ اردو ہے. اس کے اندر آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. رابطے کی زبان ہے. پھر اردو وہ زبان ہے کہ جس کو آپ لکھ کر بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں